السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 15. دن یوں ہی بیت رہے تھے. روہیل کے سینے کے زخم پھپھو کی توجہ کی وجہ سے بہت جلد بھر گئے، لیکن ایک خلا جو ان تمام کی زندگی میں آ چکا تھا، اس کا پر ہونا قیامت تک ممکن نہ تھا. صبا روہیل کے گھر خوش تھی. عامر اور سلمان اپنی سرگرمیوں میں مصروف. جو پیسہ وہ کماتے اس کا ایک چھوٹا حصہ اپنے باپ کے حوالے کرتے اور باقی کا اپنے پاس رکھ کر ان کا جو دل چاہتا وہ کرتے. رزاق نے بھی بظاہر خود کو سنبھال لیا تھا. دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا کہ وہ اب نارمل زندگی کی طرف آ چکا ہے. اپنے خاندان والوں سے بات چیت کرنا، اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر مگرمچھ کے آنسو بہانا اور کسی نہ کسی طرح خود کو مظلوم ثابت کر کے دوسروں کی ہمدردی بٹورنا، یہی سب کر کے وہ مکمل طور پر اچھا اور مہر النساء مکمل طور پر خراب ثابت ہو چکی تھی. اولاد سے اس کی ذہنی و دلی وابستگی صفر تھی. بیٹوں سے پیسے لے کر انہیں 2 وقت کا کھانا اور دھلے ہوئے کپڑے دینا، صرف یہی بطور باپ اس کی ذمہ داری تھی. گھر کے کام کاج کے لیے انہیں پریشانی ہوتی تھی، اسی لیے رزاق صاحب نے کام بانٹنے کا فیصلہ کیا. آٹا وہی گوندتے تھے اور ایک دن روٹی پکانے کی ذمہ داری عامر کی ہوتی اور دوسرے دن سلمان کی. البتہ روہیل برتن دھو کر کچن صاف کرتا تھا. ایسے ہی چھٹی کے دن سلمان اور رزاق مل کر کپڑے دھو لیتے. عامر بہت کام چور تھا. اس سے جو کام زبردستی رزاق صاحب کرواتے وہ بس وہی کرتا. ایک روز فریدہ بیگم بھائی کے گھر آئیں تو سلمان بیلن کے گرد لال الیکٹریکل ٹیپ چپکا رہا تھا. فریدہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی. یہ کیا کر رہے ہو مجی؟ پھپھو روٹی بہت چپکتی ہے یار، اسی لیے میں نے سوچا اس پر ٹیپ لگا دیتا ہوں. فریدہ بیگم اس کی بات سن کر دل کھول کر ہنس دی. ارے پھپھو آپ ہنس رہی ہیں، ابھی دیکھیں کیسی گول گول روٹی بناتا ہوں. فریدہ بیگم کی مسکراہٹ میں غم کا ایک عنصر بھی تھا. اپنے بھتیجے کو یوں روٹی پکانے کے لیے ترکیب لڑاتے دیکھ. چل ہٹ بے وقوف لڑکا، ایسے پکتی ہے روٹی؟ یہ ٹیپ کی لپٹی ہوئی روٹی کھائے گا کیا؟ چل میں آ گئی ہوں، میں بنا دوں گی، جا تو جا کے آرام کر. پچھلے 3 مہینے میں ہی کچن کا کام کرنے کی وجہ سے بچے تھک گئے تھے. البتہ رزاق کسی پھرتیلی عورت کی طرح جلدی جلدی کام کرنے کا عادی ہو گیا تھا. اسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے بظاہر تو وہ یہاں کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے. اس کے انداز سے غیر حاضر دماغی جھلکتی تھی. اس دن کے بعد سے فریدہ بیگم نے بھائی سے بات کر کے ان لوگوں کے کھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. رزاق کو جو بھی پکوانا ہوتا اس کھانے کا سامان فریدہ بیگم کو روز کے حساب سے دے جاتے اور فریدہ بیگم سارے دن کی روٹیاں اور سالن بنا کر رات کو کھانے سے پہلے رزاق صاحب کے حوالے کر دیتی. پھر رات کا کھانا تازہ کھا کر صبح انہی روٹیوں کو گرم کر کے چائے سے کھا کر اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے. سلمان کو میٹھے کا شوق تھا تو کبھی آٹے کا حلوہ بنانے بیٹھ جاتا تو کبھی باسی روٹی کا ملیدہ بنا کر وہ کھانے لگتا. وہیں روہیل کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ایک روز اس نے اپنی بھووں کو بلیچ کر کے گولڈن کر لیا اور بڑے فخر سے پھپھو کو دکھانے پہنچا. فریدہ بیگم کا ہاتھ بھی ساختہ منہ پر گیا. روہیل یہ کیا کر لیا تو نے؟ کچھ نہیں پھپھو، میرے دوست نے لگائی ہے، مجھے دیکھو اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس کی بھووں کو دیکھ کر فریدہ بیگم نے ایک چپت اس کی کمر پر رسید کی. روہیل کو اس کے دوستوں نے خوب گالیاں بکنا سکھا دی تھی. ساتھ ہی سارا سارا دن بس پتنگ اڑاتا اور اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا. فریدہ بیگم نے کئی بار رزاق بھائی سے بات کی کہ وہ روہیل پر کچھ توجہ دیں، اس پر سختی کریں، اسے کہیں پڑھنے لکھنے بٹھائیں، لیکن رزاق نے اس کے برعکس ہی کام کیا. انہوں نے روہیل کو ایک چھوٹے کارخانے پر کام پر لگا دیا. اب وہ بھی ہفتہ وار کچھ تھوڑے بہت پیسے کمانے لگا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ زندگی میں بھی کچھ ٹھہراؤ آ چکا تھا. پھر ایک روز مہر النساء کی راحیل صاحب کے پاس کال آئی. راحیل بھائی، میں نے کورٹ سے آرڈر لے لیے ہیں، اب میں اس جمعے کو آ کر صبا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. ٹھیک ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ بہتر جانتی ہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے.
لیکن خیال رہے کہ لڑکی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ راہیل صاحب نے حامی بھرتے ہوئے انہیں اپنے گھر کے قریب ایک پارک میں بلا لیا۔ وہ اپنے گھر پر یا فریدہ بیگم کے گھر پر اب دوبارہ اس عورت کا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ راہیل صاحب نے رزاق کو بھی بتا دیا۔ پہلے پہل تو رزاق بہت منمنایا کہ صبا اس کی بیٹی ہے، وہ شخص جو اس کا سوتیلا باپ ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ لیکن راہیل صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ ابھی صبا کو اس کی ماں کے ساتھ جانے دیا جائے، کیونکہ وہ اس کی یعنی رزاق کی ہی اولاد ہے، تو آخر کار اسی کو ملے گی۔ مقررہ وقت اور تاریخ پر مہرالنساء اس پارک میں صبا کو لینے پہنچی۔ دونوں ہی طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی تھی۔ شائستہ، فریدہ اور راہیل صبا کو لے کر اس جگہ پہنچے تو مہرالنساء اپنی بیٹی کی صحت اور رنگ روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نارنجی اسکرٹ اور آف وائٹ اور نارنجی رنگ کے قیمتی سویٹر میں بالوں کی 2 پونیاں بنائے وہ کسی جاپانی گڑیا کی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا بیش قیمت لباس بتا رہا تھا کہ راہیل اور شائستہ نے اسے کتنی محبت دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ممنونیت کی نمی مہرالنساء کی آنکھوں میں آ ٹھہری، اور اس نے راہیل صاحب سے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا۔ مجھے آپ سے راہیل بھائی اور شائستہ تم سے اسی بات کی امید تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ میں تم دونوں کی شکر گزار ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ وہ ضدی تھی، خود سر تھی، بد کردار بھی تھی، لیکن منافق نہیں تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا وہی زبان پر اور چہرے پر ہوتا۔ اس کے برعکس فریدہ بیگم، شائستہ اور راہیل بھی حیران تھے۔ ان کی حیرانی کی وجہ مہرالنساء کا حلیہ تھا۔ کوہنیوں سے اوپر تک لگی ہوئی مہندی، چست لال لباس اور اوپر گوٹے کناری کا کام ہوا دوپٹہ سر پر ڈالے، دلہنوں والی شال کندھے پر ڈالے، گہری لال لپسٹک میں وہ 32 سالہ عورت ایک بھرپور دلہن ہی لگ رہی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ کسی کنواری 18 سالہ دوست شیزہ کا بھی نہ ہوتا۔ اس کا حلیہ صاف بتا رہا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اور وہ اپنے شوہر انور کے ہمراہ ہی وہاں پہنچی تھی۔ بغیر کسی بدمزگی کے راہیل صاحب نے صبا کو مہرالنساء کے حوالے کیا، ساتھ تنبیہ بھی کی کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ وہ رات راہیل اور اس کے خاندان کے لیے ایک تلخ ترین رات ثابت ہوئی تھی۔ ساری زندگی اپنی عزت کو سینچ سینچ کر رکھنے والے راہیل صاحب آج سارے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئے تھے۔ بظاہر انہوں نے کچھ کیا تو نہ تھا، لیکن ان کے گھر میں ہونے والے تماشے سے سارا محلہ ہی واقف تھا۔ سب کی زبان زد عام یہی جملہ تھا کہ ایسا کیا کیا ہے اقرا بسمہ نے جو ان کے سسرال والے یوں بھڑک بھڑک کر بار بار دروازے پر تماشا کرنے آ رہے ہیں۔ صبح بغیر سحری کا ہی روزہ تقریباً گھر والوں نے رکھا۔ عجیب ہی کیفیت تھی سب کی کہ گھر کا دروازہ تقریباً 8:30 بجے پھر بج اٹھا۔ راہیل صاحب کے ماتھے پر 1000 بل تھے۔ اگر عامر یا رزاق میں سے کوئی ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ کہتے ہوئے دروازے پر پہنچے۔ دیکھا تو سامنے سلمان کھڑا تھا، سر جھکائے، ہارا ہوا سا۔ راہیل صاحب نے اسے اندر آنے کے لیے رستہ دیا۔ اب اس کے حصے کی بات سننا رہ گئی کہ آیا وہ اس تماشے کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ اپنے گھر والوں کی حمایت کرتا رہا تھا۔ سلمان اوپر آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ اس نے صوفے کا انتخاب نہ کیا تھا بیٹھنے کے لیے، بلکہ وہ زمین پر بیٹھا تھا، سر جھکائے، جیسے بہت پشیمان ہو۔ آنکھیں رات کی جگار اور دماغی اذیت کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہی تھی۔ بسمہ نے سلمان کو دیکھ کر کچن کی طرف دوڑ لگائی تاکہ اپنے تھکے ماندے شوہر کو پانی پلا سکے۔ بسمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر سلمان نے اپنے لبوں سے لگایا، لیکن بامشکل ایک گھونٹ پی کر ہی فرش پر رکھ دیا۔ وہ منتظر تھا کہ راہیل صاحب بات شروع کریں۔ جی بیٹا، آپ بھی بول دو، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کیا بولوں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، میں بہت شرمندہ ہوں آپ کے سامنے۔ میں اس گھر کو چھوڑ چکا ہوں۔ ابو ویسے بھی مجھے اب وہاں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں نے کیا تھا وہ تماشا۔ چلو بیٹا بس ختم کرو اس کہانی کو، تم جاؤ، جا کر نہاؤ۔ بسمہ،
جاؤ بیٹا ناشتہ بناؤ سلمان کے لیے، تھکا آ رہا ہے وہ کام پر سے۔ راہیل صاحب نے سلمان کی بات سمجھ چکے تھے۔ ان کی صرف 2 شادی شدہ بیٹیاں ہی گھر واپس نہیں آئی تھی، بلکہ ان کا داماد بھی دربدر ہو چکا تھا۔ بامشکل چند لقمے زہر مار کھانے کے بعد سلمان ان 3 کمروں میں سے درمیان والے کمرے میں ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گیا۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ آج جو حالت اس کی تھی، اس کا ذمہ دار اس کا اپنا خاندان تھا، اس کا باپ، اس کا بھائی۔ شرمندگی سے سلمان کا بہت برا حال تھا۔ سسرال میں یوں آ کر پڑنے پر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر لے۔ اپنے ساس سسر سے نظر تک ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اسے اس کے اپنے خاندان نے، لیکن اس نے بھی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ واپس اس جہنم میں لے کر بسما کو نہیں جائے گا۔ اس کی نئی نوکری تھی۔ پرانی نوکری میں بھی اسے ماہانہ واجبی سی ہی تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے وقت 90,000 روپے جمع کر کے اپنے پورشن کی مرمت بھی کروائی تھی، تو اس وقت وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ راہیل اور شائستہ نے سگے ماں باپ سے بڑھ کر اس کے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا اور سمجھا سمجھا کر اس کی دھارس بندھائی۔ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر رہا تھا۔ وہاں رزاق صاحب نے راہیل شائستہ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جس رات وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر واپس لے کر آئے تھے، اسی رات انہوں نے اپنا پورا گھر اپنے ہاتھ سے پھیلایا۔ سب راشن کچن سے ڈبوں سے نکال نکال کر کمروں میں پھیلا دیا۔ ہر چیز تہوبالا کر دی، الماریاں بھی تتر بتر کر دی۔ سارے گھر کو پھیلانے کے بعد وہ خاندان میں سے لوگوں کو لا لا کر اپنا گھر کا حال دکھا رہے تھے۔ یہ دیکھو سلیم بھائی کیا حال کیا ہے ان بے غیرت لڑکیوں نے میرے گھر کا۔ اس وقت وہ سر پیٹ پیٹ کر گڈو کے سسر کو اپنے گھر کا کونا کونا دکھا رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب سارے خاندان اور محلے میں راہیل، شائستہ اور ان کی بیٹیوں کو بدنام کریں گے، جس میں کہیں نہ کہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ سارا خاندان ہی اقرا اور بسمہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے جو اقرا اور بسمہ کو بہت قریب سے جانتے تھے، جیسا کہ ان کی خالائیں۔ ایک روز عامر اور رزاق شائستہ بیگم کی چھوٹی بہن نغمہ کے گھر پہنچے۔ نغمہ نے اپنے ماموں اور ماموزاد بھائی کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ ماموں اس کے شوہر اکرام سے ملنے آئے ہیں اور ملاقات کی وجہ راہیل بھائی سے صلح کی بات کرنا ہوگی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد رزاق نے اکرام کے بارے میں ہی دریافت کیا۔ سنیں، باہر رزاق ماموں آئے ہیں، جلدی سے آ کر ان سے بات کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ثالث بنا کر بسمہ اور اقرا کے حوالے سے کوئی بات کرنے آئے ہوں۔ شاید وہ صلح کے لیے آپ کو وکیل بنا کر راہیل بھائی کے پاس بھیجیں۔ جلدی سے باہر آ جائیں۔ یہ نغمہ کی خام خیالی تھی۔ اکرام جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو اس نے گرم جوشی سے اپنے ماموں سسر سے مصافحہ کیا۔ اور ماموں کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اور عامر تم سناؤ، سب خیر خیریت؟ کہاں بھائی خیریت، ہمارے نصیب میں تو سکون اور امن ہے ہی نہیں۔ رزاق صاحب نے اپنے بناوٹی ڈرامائی لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہو گیا ماموں، اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکرام نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ نہیں بھائی، تمہیں کیا پتا کہ ہمارے گھر میں اس وقت کیسا ماحول چل رہا ہے۔ ان دونوں بے غیرتوں بد کردار عورتوں نے آ کر میرے گھر کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ یہ جملہ سن کر اکرام خالو کی پیشانی پر 1000 بل نمودار ہوئے۔ بیٹیوں کو کوئی تمیز سکھائی نہیں ہے راہیل اور شائستہ نے، کالج کی سیڑھیاں چڑھوائیں تو دیکھ لو کیا نتیجہ نکلا، اپنا گھر تک تو بسا نہیں پا رہی ہیں۔ بہت شوق تھا نا راہیل کو بیٹیوں کو پڑھانے کا، نتیجہ دیکھ لیا اس نے، سر پر بیٹھی مونگ دل رہی ہیں دونوں۔ رزاق صاحب کی بات ختم ہونے پر عامر نے اپنے لبوں کو کھول کر زہر اگلنا شروع کیا۔ اور اکرام بھائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس کے لچھن ٹھیک نہیں تھے۔ نہ جانے کون سے یارانے پال رکھے تھے جو اسے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ اس نے مجھے شادی کی رات کو ہی بتا دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، زبردستی کی ہے۔ ہاں نا، باپ نے زبردستی ہمارے گلے میں گھنٹا پہنا دیا۔ پوچھتے نا بیٹی سے اس کے معشوق کے بارے میں اور کرتے اسے روانہ اسی کے ساتھ، جبھی تو اسی قسم کی حرکتیں کرتی تھی۔
اس بیوقوف لڑکے نے مجھے پہلے نہیں بتایا، جو اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس نے شادی کی رات کو ہی اپنی محبتوں کا اقرار کر لیا ہے تو میں ولیمے سے پہلے ہی اسے اس کے گھر روانہ کر دیتا۔ بس کر دو، خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ اکرام خالو کا ماتھا ان دونوں کی زہر فشانی پر بری طرح تھنک گیا تھا۔ انہوں نے سختی سے دونوں کو اقرا کے خلاف غلط لفظ استعمال کرنے پر سرزنش کی۔ نغمہ بھی اپنے ماموں کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ آپ لوگ جو کام کرنے یہاں آئے ہیں معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اتنی سی تھی دونوں، جب سے جانتا ہوں میں، اکرام نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ ہماری گود میں کھیل کر بڑی ہوئی ہیں یہ بچیاں، میں ان کے خلاف اس قسم کی کوئی تہمت برداشت نہیں کروں گا۔ آپ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ رزاق صاحب جو سمجھ رہے تھے کہ راحیل کے ساڑوں کے ساتھ مل کر اس کی بھرپور برائی کریں گے اور اس کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالیں گے، ان کا یہ مقصد دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اکرام نے دونوں باپ بیٹا کو دھتکار کر اپنے گھر سے ہی نکال دیا، لیکن وہ وہی نہیں رکے۔ انہوں نے ایک ایک گھر میں جا کر سارے خاندان میں اقرا کو بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تہمتوں کا ایک انبار تھا جو اس پر لگا رہے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک تدبیر وہ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر وہ کرتا ہے جو تمام خلقت کا رب ہے اور اپنی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے اسے محبت ہے۔ اقرا تو ان سب باتوں کے بارے میں جانتی تک نہ تھی۔ راحیل اور شائستہ کو ہی گاہے بگاہے یہ باتیں پتہ چلتی تھی۔ دوسرے رشتہ داروں کے توسط سے ان کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن وہ اقرا تک کوئی بات پہنچنے نہ دیتے تھے۔ ان کے لیے اس سب پر یقین کرنا مشکل ترین امر ہو چکا تھا کہ یہ وہی رزاق ہے جس کی راحیل صاحب نے مشکل وقت میں مدد کی۔